السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ساتھی محمد تسلیم قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مکتب علمی چینل۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا 40 حدیث کا سلسلہ جاری ہے اور آج حدیث نمبر 28 ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیے، یہ عنوان ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها۔ قالوا إذن نكثر، قال الله أكثر۔ ترجمہ: جو مومن بندہ کوئی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو اور نہ قطع رحمی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا ہوتی ہے۔ یا تو جو اس نے مانگا ہے وہی اس کو ہاتھ کے ہاتھ عطا فرما دیا جاتا ہے، یا اس کی دعا کو آخرت میں اس کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، اور یہ ذخیرہ اتنا قیمتی ہوگا کہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، یا آنے والی کوئی مصیبت اور تکلیف اس دعا کے حساب میں روک دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، جب بات یہ ہے کہ ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اس کے حساب میں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں انتہائی تذلل، بندگی، صرف گندگی، عاجزی، لاچاری اور بے بسی کا اظہار عبدیت کہلاتا ہے، اور اس کا ایک خاص مظہر دعا ہے۔ دعا کے وقت بندے کا ظاہر و باطن عبدیت میں ڈوبا ہوتا ہے، اور یہ حالت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں غالب ترین وصف دعا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ دعا مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک جگہ کہا گیا، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت یعنی دعا سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا عین عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے، اور اس سے زیادہ عزیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ جو شخص دعا کرتا رہتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دشمنوں سے حفاظت کرتی ہے، اور رزق بھی وافر مقدار میں عطا ہوتا ہے۔ اور جو شخص دعا نہیں مانگتا اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ دعا کے سلسلے میں چند ہدایات: دعا پورے یقین کے ساتھ ہو، دل غافل اور لاپرواہ نہ ہو، صرف پریشانی کے موقع پر نہیں بلکہ خوشحالی میں بھی دعا کرے۔ اس کا رزق حلال ہو، حرام نہ ہو، جان، مال اور اولاد کے خلاف بد دعا یا اپنی موت کی تمنا نہ ہو۔ دعا سے قبل حمد و صلوات پڑھ لے، پہلے اپنے لیے پھر دوسروں کے لیے دعا مانگی جائے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا، کسی کے حق میں غائبانہ دعا، مسافر اور پردیسی، مظلوم، حاجی، مجاہد اور بیمار، ان سب کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ دعا کو قبولیت کے خاص اوقات: فرض نماز اور ختم قرآن کے بعد، جہاد، بارش، نماز اور کعبۃ اللہ کے دیدار کے وقت، اذان اور اقامت کے درمیان، رات کے اخیر حصے میں۔ ان دعاؤں کا بھی اہتمام ہو جو روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے امور کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بہت سے کتابچے مطبوعہ ہیں، مستند عالم سے پوچھ کر کسی ایک کتابچے کو خرید کر ان دعاؤں کو یاد کر کے انہیں روز پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔